جب ہزاروں سال قبل مصر کی سرزمین نیل کے کنارے آباد تھی، تب وہاں کی ہوا میں عجائبات خلق اور سرکشی انسانیت کی داستانیں گونجتی تھیں۔ ایک ایسی داستان ہے جس میں ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ نے اپنے غرور، ظلم اور بے نیازی کے ذریعے اللہ کے غضب کو جگایا۔ یہ داستان ہے فرعون رمسس دوم کی، جسے قرآن اور اسلامی روایات میں فرعون لعین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ فرعون رمسس دوم کا جنم ایک شاہی محل میں ہوا، جہاں مصر کے قدیم گھروں کی روشنی اور شاہانہ رسومات کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس وقت کے مسلمانوں کے آئینے میں یہ بادشاہ خود کو خدائی صفات کا مالک سمجھتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی بیان ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کا ہم مرتب ٹھہرایا، جس کا ایک واضح نمونہ درج ذیل آیت ہے، انا ربکم الاعلی۔ ابتدا میں ہی جب وہ بچہ تھا، اس کی تربیت میں ایک زہریلا غرور گھر کر بیٹھا۔ اس وقت کی رعایا، جن میں اب بنی اسرائیل بھی شامل تھے، نہایت کرب اور اذیت کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کے والد اور ماں نے اسے اس حکمت سے نبھایا کہ ایک دن وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔ رمسس دوم کے جوان ہوتے ہی اس کی شخصیت میں غیر معمولی رعب اجاگر ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو معبود ٹھہرانا شروع کیا اور اپنے لیے ایسے محبت بنائے جہاں اس کی تصویر کو خدا کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک جہالت اور تکبر کا عملی نمونہ تھا۔ اسے نہ صرف اپنے دربار میں بلکہ پورے ملک میں اپنی حکمرانی کو خدائی حقیقت کا درجہ دے دیا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی زوراور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے جھک نہ جائے تو اس کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارک میں ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی میں نکلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسرائیل ایک وقت مصر میں آباد ہوئے اور بعد میں ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ فرعون رمسس دوم نے نہایت ظالمانہ طریقے سے بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ انہوں نے نہ صرف ان کے خاندانوں کو بکھیر دیا بلکہ ہر نوجوان لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی تعداد میں کمی آئے۔ یہ ان مظالم کا احوال ہے جس کی گواہی ہمیں تاریخی کتب اور اسلامی تعلیمات سے ملتی ہے۔ فرعون نے اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن ظلم کو نواخت کیا اور بنی اسرائیل کو بے چارہ بنا دیا۔ اب جب بنی اسرائیل کی حالت بری سے بری تھی، اللہ نے اپنی رحمت کی کرن بھیج کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ نے اللہ کی وحی پر عمل کرتے ہوئے ایک صندوق میں انہیں نیل کے پانیوں میں چھوڑ دیا تاکہ دشمنان فرعون سے بچا جا سکے۔ قرآن میں اس واقعے کو تفصیل میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس صندوق کا بہتا ہوا پانی ایک معجزاتی داستان کا آغاز تھا، جس میں اللہ کی امانت اور مہربانی جھلکتی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا، نے اس صندوق کو کھول کر اس نورانی بچے کو اپنی آغوش میں سما لیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پانا شروع کیا، مگر ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام روشن تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک واقعے نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک دن انہوں نے مصر کے ایک مصری اہلکار کو بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو غصے میں آ کر اس کی جان لے بیٹھے۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فوراً فرعون کے دربار سے نکال کر مدین بھیج دیا گیا۔ جب مدین میں کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے واپس مصر جانے کا عہد کیا تاکہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کروائیں۔ اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہونے والا پیغام انتہائی واضح تھا۔ اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ مگر فرعون اپنی سخت دل اور تکبر کے باعث نہ صرف دعوت توحید کو مسترد کر بیٹھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جادو سمجھنے لگا۔ تاریخی کتب اور ماہرین اسلام نے اس واقعے کی گہرائی کو یوں بیان کیا ہے کہ فرعون نے اپنی سرکردگی میں نہ صرف بے رحم فیصلے کیے بلکہ اس نے اپنے آپ کو خدائی حقیقت قرار دے کر لوگوں کو مارتا اور اذیت دیتا رہا۔ معروف مورخین جیسے ابن القندی اور ابن خیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فرعون کا ظلم اور اس کا خود کو خدا قرار دینا نہ صرف اس وقت کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عبرتناک مثال بن گیا۔ موسم بدل رہے تھے، نیل کی لہریں خاموش گواہ بن کر دیکھ رہی تھی کہ اب ایک نیا طوفان برپا ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں، اسے نصیحت کریں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں۔ فرعون اپنے تخت پر اکڑ کر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد درباری، وزیر اور درجنوں جادوگر موجود تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی تو فرعون نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت وقار سے جواب دیا
یہ کلمات سن کر فرعون کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی تھی، کیونکہ کوئی شخص اس کے روبرو کھڑے ہو کر کسی اور کو رب کی بات کرے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں موجود لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً ایک خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ پورا دربار لرز گیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ محض جادو ہے، اس کا توڑ ہونا چاہیے۔ بڑی شان و شوکت سے دربار سجایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، ایک میدان چنا گیا۔ جادوگر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور پر رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی صورت میں تبدیل کر دی۔ اللہ کی ہدایت سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فوراً وہ عصا ایک حقیقی اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کی توہین ہو گئی۔ اس نے جادوگر جن پر اسے ناز تھا، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ فرعون غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ مگر جادوگر کہہ چکے تھے کہ اب وہ رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں، چاہے فرعون جو مرضی کر لے۔ یہ وقت تھا جب فرعون کے بے بسی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلیں، تو ایک سنسان رات تھی۔ چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ بنی اسرائیلی جو صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں خاموشی سے قافلوں کی صورت میں نکلنے لگے۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری جنگ شروع ہو چکی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے شکست کھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ سامنے بے کراں پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج کے ساتھ بڑھتا چلا رہا تھا۔ بنی اسرائیلی گھبرا گئے اور کہنے لگے، یعنی ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے نہایت پرعزم انداز میں کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہ عظیم معجزہ رونما ہوا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر پھٹ گیا۔ دونوں طرف پانی دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ ان کے قدموں کے نیچے مٹی خشک ہو چکی تھی، جیسے کبھی پانی وہاں بہا ہی نہ ہو۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ اس کے دل میں غرور و تکبر تھا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو غالب سمجھتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم پار ہو چکے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، تو اللہ نے پانی کو واپس آنے کا حکم دیا۔ بھاری بھرکم رد، ذریں، تلواریں سب سمندر کی بے رحم موجوں میں ڈوبنے لگی۔ اس وقت جب موت کا منہ سامنے آیا، فرعون نے پکارا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرتا رہا؟ اللہ نے ایک عجیب فیصلہ کیا، فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا، تاکہ آنے والی نسلیں اس کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ فرعون رمسیس کی ممی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، اللہ کی اس آیت کی زندہ دلیل بن کر۔ تاریخی تحقیقات بتاتی ہیں کہ رمسیس کی ممی میں نمک کے ذرات پائے گئے ہیں، جو غیر قابی کے بعد جسم کے فوری نمکین پانی میں آنے کی نشانی ہے۔ مشہور فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائے نے اپنی کتاب دی بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے فرعون کی ممی کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، اور قرآن مجید کی پیشگوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے بھی ثابت کیا کہ رمسیس کی لاش غیر معمولی حد تک محفوظ ہے، جیسے قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے مصر کو چھوڑا اور اللہ کے حکم سے سمندر عبور کیا، تو وہ ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے تھے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر کے اب ان کے سامنے اللہ کی ہدایت کی روشنی تھی اور ایک نئی قوم کی تعمیر کا آغاز ہونے لگا۔ یہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کو اپنے تقدیر کا فیصلہ خود کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں شریعت دی۔ وہ جانتے تھے کہ اس قوم کے اندر جتنا ایمان ہوگا
اتنا ہی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا حکم اور اس کی ہدایت ہی ان کے لیے کامیابی کی کلید تھی۔ فرعون کا واقعہ، اس کے غرور، تکبر اور ظلم کی داستان امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم عبرت ہے۔ فرعون نے خود کو خدا سمجھا، لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، مگر آخرکار وہ اللہ کے فیصلے سے بچ نہ سکا۔ اللہ نے قرآن میں فرعون کے اس غرور کا تذکرہ کئی بار کیا ہے اور اس کی عبرت کو امت کے سامنے رکھا ہے۔ فرعون کا غرور اس بات میں تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا یہ دعویٰ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ فرعون کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے اور سب کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کی طرح ہمیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ طاقت، دولت اور اقتدار ہمیں اللہ کے قریب نہیں لے آتی، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی ہمیں کامیابی کی راہ دلاتا ہے۔ فرعون کی ممی کا محفوظ رہنا ایک اور اہم عبرت ہے، جس سے اللہ کی قدرت اور اس کی آیات کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ یہ ممی جو آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔